ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سوا پارے کی تلاوت ہوئی۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل اس کا دوسرا نصف، اور پارہ نمبر 4 یعنی لن تنالو اس کا 3 پاؤ تلاوت ہوا۔ صورتوں کے اعتبار سے بات کریں تو سورہ آل عمران کے جس کی تلاوت کا آغاز کل ہو چکا تھا اور اس کے 2 رکوع کی تلاوت کل ہوئی، یعنی آیہ نمبر 1 سے لے کے 20 تک، اور اس سورہ کے کل چونکہ 20 رکوع ہیں تو ان میں سے بقیہ جو 18 رکوع ہیں ان کی تلاوت آج ہوئی، اور اس طرح سے الحمدللہ سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی بفضل الہی و توفیق الہی کل انشاءاللہ العزیز کل سے تراویح کے اندر جو سورہ نمبر 4 ہے یعنی سورۃ النساء ہے، بہت اہم سورہ ہے، اس کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ جس سورہ کی تلاوت آج مکمل ہوئی ہے سورہ آل عمران، یہ 2 پاروں کے اندر واقع ہے جیسے میں نے بتایا، یعنی تیسرے پارے کے اندر اور چوتھے پارے کے اندر۔ اس کا نام آل عمران ہے اور اس کا سٹیٹس مدنی ہے، یعنی یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کی 200 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کتاب حکمت کی جتنی صورتیں ہیں ان سب کو اہل علم نے جوڑوں جوڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس اعتبار سے جو سورۃ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، یہ دونوں آپس میں اخوات ہیں۔ اخوات کہتے ہیں سسٹر سورہ ہیں، یعنی دونوں بہنیں ہیں آپس میں۔ اب ان دونوں میں مناسبت کیا ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سورہ آل عمران کتنی اہم سورہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ کتنی جو ہے وہ عظیم الشان سورہ ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس شخص کے لیے روز قیامت یہ دونوں صورتیں پرندوں کے جھنڈ کی طرح، ایک سائبان کی طرح اس کے اوپر آ کر کے سایہ کریں گی جب تک کہ وہ شخص نجات حاصل کر کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ 2 صورتیں ایک جھنڈ کی طرح سائے کی شکل میں ان کے پاس آئیں گی۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ایک نام ہے جس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ اسم اعظم کے اوپر جو علماء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، ان کی بڑی بڑی تحقیق ہے کہ اسم اعظم قرآن مجید میں کس جگہ پہ موجود ہے، یا اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی کون سی ایسی صفت ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اسم اعظم ہے۔ صفات تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کل کی تلاوت کے اندر گزری یعنی آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، تو فرمایا کہ 3 ایسی صورتیں ہیں جن میں تم اسم اعظم کو تلاش کر سکتے ہو۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا البقرہ سورۃ البقرہ، و آل عمران سورہ آل عمران، و طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ جو کہ 16ویں پارے میں چل کر کے آئے گی، وہ تقریباً نصف پارے کی سورہ ہے۔ اور یہ جو سورہ آل عمران ہے اس کے اندر مضامین بہت کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں، چونکہ اس کی زوجیت کی جو نسبت ہے وہ اس سے قبل سورۃ البقرہ کے ساتھ ہے، تو سورۃ البقرہ والے مضامین بھی گویا کہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر آ گئے۔ جیسے گزشتہ کل میں نے عرض کیا کہ جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر احکام ہوتے ہیں، تو وہ بھی مدنی سورہ ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے، تو اس لیے دونوں کے مضامین کے اندر مناسبت بہت کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ وہاں پر بھی عقیدہ توحید کا اس بات ہے، عقیدہ رسالت کا اس بات ہے، اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح سے جہاد کی اہمیت و فضیلت کے اوپر وہاں پر گفتگو ہے، اور اسی طرح سے وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا جگہ کئی ساری جگہوں پر تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کے اندر بھی جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ البقرہ جو ہے اس کا اختتام بھی دعاؤں کے اوپر ہوا تھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ قرآن مجید کی مسنون دعائیں ہیں۔ چلتے چلتے میں آپ سے عرض کر دوں، کوشش کیا کریں کہ جو قرآن مجید کی مسنون دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کر لیجیے۔ میں نے ادھر باہر بھی پرنٹ کر کے لگائی ہوئی ہیں ایک طرف بورڈ کے اوپر، آپ احباب وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے مسجد کا، میں اس میں بھی آپ کی آسانی کے لیے اس میں بھی بھیج سکتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ تو ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیجیے، بہت جامع، بہت شاندار دعائیں،
دنیا آخرت کی جتنی خیریں، اپنی اولاد کی جو کچھ آپ کو چاہیے، ایمان کی، عافیت کی، تحفظ کی، وہ ساری کی ساری قرآن مجید کی ان دعاؤں کے اندر ہے۔ اور دعائیں بھی اکثر و بیشتر وہ ہیں جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں میں سے سب سے مقدس شخصیات تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کی دعائیں کیسی شاندار ہوں گی۔ اب ایک ایک دعا کے اوپر بات کرنے کا تو میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت کے دامن میں اتنی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورۃ البقرہ کا جو اختتام تھا وہ بھی دعاؤں کے اوپر ہوا، اور جو سورہ آل عمران ہے اس کا جو اختتام ہے وہ بھی دعاؤں کے اوپر ہے، یعنی اس کے آخر میں بھی دعائیں ہیں، جیسے اپنے آخری جو 2 تراویح تھیں ان کے اندر اپنی تلاوت میں بھی سماعت فرمائیں، وہ جو دعائیں تھیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے رب جو تو نے پیدا کیا یہ سارا یوز لیس نہیں ہے، میننگ لیس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے میرے رب اصل ذلیل و رسوا، اصل ناکام وہ شخص ہوگا جس کو تو جہنم میں ڈالے گا، اصل ضلالت وہ ہوگی، اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما لے۔ اسی طرح سے آگے دعائیں چلتی ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ عطاء ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے عرض کی کہ اماں جان، آقا کریم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی بات مجھے بتلا دیجئے جو کہ حیران کن ہو، یعنی ایسی کوئی زبردست کوئی مجھے جو ہے نا ان کی بات کوئی فرما دیجیے۔ اماں جان نے فرمایا میں آپ سے کیا عرض کروں کہ میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک ادا سب سے نرالی تھی، ہر ایک صفت سب سے اعلیٰ تھی، ہر ایک خوبی سب سے پاکیزہ تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھ لیجیے کہ جو ظاہری حیات طیبہ ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر جگہ پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ جہاں پر ہوں وجود و مسعود کے ساتھ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو اماں جان نے فرمایا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ انور میں تشریف لے کر کے آئے، اور لحاف میں میرے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے، اور پھر فرمانے لگے کہ عائشہ تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتی ہو کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر کو چھوڑا، اپنی زوجہ کی معیت کو چھوڑا، اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ فرمانے لگی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیام میں کیا کھڑے ہوئے کہ اتنا لمبا قیام اور اتنا کثرت کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آہو بکا تھی وہ اتنی طویل ہوئی کہ ہچکی بند گئی، اور مجھے لگا کہ اب کبھی رکوع نہیں فرمائیں گے، اور جب رکوع میں گئے تو رکوع کی تسبیحات اتنی لمبی تھیں کہ مجھے لگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب شاید کبھی رکوع سے نہیں اٹھیں گے۔ پھر سجدے میں گئے تو پہلا سجدہ اتنا طویل، دوسرا سجدہ اتنا طویل، یہاں تک کہ ادھر سے جو ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 رکعت کو مختصر فرمایا، اور میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنا جہد اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے بارے میں یہ اعلان فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اللہ کے محبوب ہیں، کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ الا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ آج رات ہی میرے اوپر یہ سورہ آل عمران کی یہ آیات اتری ہیں جو آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی ہے، یہ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ مغرب کی جو اندھی تہذیب ہے، جو ان کی اندھی ریسرچ ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ صرف جو نظر آئے صرف اس پر ایمان رکھو، رب نظر نہیں آتا تو اس پر ایمان بھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جدید اکیڈیمیا کے تھرو، مختلف انداز میں سوشل میڈیا کے تھرو یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ زہر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ الحاد کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید پڑھو گے تو جا بجا اس رب کریم کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وہ نشانیاں اتنی مضبوط ہیں کہ ہر ایک نشانی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی ذات ہے جو اس کو بنانے والی ہے، جو اس کو چلانے والی ہے۔ ایک چھوٹی سی حرکت بھی بغیر کسی حرکت دینے والے کے نہیں ہو سکتی۔ تو کائنات میں جو اتنا بڑا روزانہ کی بنیاد پر اتنا بڑا ریولوشن آ رہا ہے، جو رات کی کھال اتاری جاتی ہے، اس میں سے روشن سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر رات کا پردہ ڈالا جاتا ہے، پھر انسانوں کے لیے سکون کا بندوبست ہوتا ہے، یہ سارا کوئی کر رہا ہے تو ہو رہا ہے۔
کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کہ ابھی ابھی ادھر سے کوئی گزرا ہے. یہ بے وقوف اور کم عقل لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا. ارے خدا عقل میں کہاں سے آئے گا؟ فلسفی کو عقل میں کچھ خدا ملتا نہیں، اتنی لمبی ڈور ہے پر سیرا ملتا نہیں. وہ ذات اتنی بڑی ہے، تم صرف اس کی نشانیوں کو سمجھ جاؤ تو بڑی بات ہے. تمہاری عمریں کھپ جائیں گی، تم ایک نشانی کے تحت تک نہیں پہنچ سکو گے. تو وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے جس کے رب العزت نے یہاں پر ہنٹ دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دن اور رات کے آنے جانے میں اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر فرمایا بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور جو شخص ان نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے. اب فرمایا کہ انسان جو ہے وہ 6 حالتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا. یا تو بیٹھا ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے. کسی پہلو پر لیٹا ہوتا ہے، دائیں پہ لیٹا ہوتا ہے، بائیں پہ لیٹا ہوتا ہے. اس حال سے کوئی بھی بندہ باہر نہیں ہے. فرمایا کہ وہ لوگ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کی یاد ہے کھڑے ہیں، اللہ کی یاد میں ہی بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد ہے دایاں پہلو ہے، اللہ کی یاد ہے بایاں پہلو ہے، اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. تفکر کی، تدبر کی، تذکیر کی، یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ قرآن مجید کی دعوت ہے کہ تم غور و فکر کرو گے تو وہ رب عظیم تمہیں ایسی ایسی نشانیاں، ایسے ایسے نئے نئے جہان تمہارے لیے کھولے گا کہ تمہاری عقل جواب دے جائے گی، دنگ رہ جائے گی. تمہاری عقل کی تو کوئی پرواز ہی نہیں ہے. جہاں پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اور جو آیات بجینات کے ساتھ نوازا ہے، تو ہمارے پاس مخبر صادق خبر لے کے آئے ہیں. وہ صادق اور امین ذات ہیں کہ جن کو جو پرائے تھے، جو مخالفین تھے، وہ بھی ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کر سکے. ایسی عظیم الشان ذات نے آ کر کے اللہ کے بارے میں خبر دی ہے، جس کو جناب حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مغرب کے فلاسفرز کو خبردار کیا تھا کہ تم اپنی عقل سے خدا کو ماپتے ہو. ہمارے اور تمہارے درمیان 2 چیزیں ہیں، ایک جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک یہ قرآن مجید ہے. ہمارے درمیان، تمہارے درمیان یہ 2 ذاتیں. ان 2 چیزوں کے اوپر تم اعتراض کر کے دکھا دو، کوئی ایسی چیز تم ان دونوں کے اوپر کر کے دکھا دو، اور تم کبھی نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ہی ذات ہے. قرآن مجید بھی دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ، وہی مجسم قرآن مجید ہے. تمہارے ہمارے درمیان وہی ذات ہے. لاؤ ان کے کردار کے اوپر بات تو کرو، تم کوئی کر کے تو دیکھو، آسمان کا تھوکا منہ پر آئے گا. تو وہی ذات دراصل وہ ذات ہے کہ جو اپنی ذات میں بہت بڑی نشانی ہے. یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر یہ والے معجزات آپ کو، یہ والی جو موضوعات ہیں، یہ آپ کو بہت کثرت کے ساتھ ملے گے جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر گزرے. اور پلس اس میں یعنی سورہ آل عمران کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر رد عیسائیت کے اوپر ایک مکمل ایک پیکج موجود ہے. نجران سے ایک ڈیلیگیشن آیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس، اور وہ آ کر کے بحث کر رہا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کر رہا تھا. اور دلیل کتنی کھوکھلی تھی ان کے پاس، جو اس کا آرگیو تھا وہ کتنا کھوکھلا تھا اور بیس لیس تھا. کہنے لگے کہ وہ بغیر جو ہے وہ باپ کے پیدا ہوئے، تو اس لیے ہم ان کو خدا مانتے ہیں، معاذ اللہ. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی یہ آیات اتاری، آپ بھی جا کر کے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. رکوع نمبر 6 کے اندر وہ پورا معاملہ موجود ہے. فرمایا اچھا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں تو عیسیٰ کی مثال، علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے علیہ السلام. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اچھا تم جناب عیسیٰ کو خدا اس لیے مانتے ہو کہ ان کا تمہیں باپ نہیں ملا، اور تو تمہیں تو چاہیے کہ جناب آدم علیہ السلام کو ان سے پہلے خدا مانو، کیونکہ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا. تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے ان کو پیدا کر کے دکھا دیا، ان کو تم رب کہتے نہیں ہو. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں موجود ہے، تم اس کے باوجود ان کو رب کہتے ہو. تو یہ جواب تو ان کا اس طریقے سے، مطلب ان کی جو فیلیسی تھی وہ بدترین طریقے سے جو ہے وہ فلاپ ثابت ہوئی. اور قرآن مجید نے اس میں بتا دیا، یعنی آیت نمبر 68 سے لے کے آگے جو ہے یہ رکوع پورا ہو رہا ہے 63 تک، یہاں تک پڑھیے. تو ان کی دلیل کو ختم کر کے انہوں نے بائی دا وے مباہلہ کی دعوت دی تھی، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کی قسمت اچھی تھی، قدرت نے ان کو بچا لیا، اور وہ عین تیار تھے. اور اچانک ہی ان میں سے ایک جو عیسائی عالم تھا، اس نے ان سے کہا کہ تم یہ جو شخصیت ہے نا، یہ جو ذات ہے، تم اس کے مقابلے میں مت اترو. مباہلہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے عزیز رشتہ داروں کو، پیاروں کو، بچوں کو لے کر کے آنے اور آ کر کے رب حقیقی سے دعا کرنی ہے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر پھٹکار ڈال دے. تو ان میں سے ان کا ایک عالم تھا ان کے ساتھ، نجران کے وفد کے ساتھ. اس نے جو ان کا اسقف تھا ان کو سب کو ساتھ ملایا، ان کو کہا کہ دیکھو ایسی غلطی نہ کرنا، یہ جو شخصیت سامنے آ رہی ہے نا، اور اس کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں،
ان کے چہروں پہ ایسا نور ہے کہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر تم مقابلے میں آئے تو تم زندہ یہاں سے واپس نجران نہیں جا سکو گے. بالآخر وہ باز رہے اور مباہلہ انہوں نے نہیں کیا, اور قرآن مجید نے پھر اپنی دعوت کا انداز یہاں پر اپنایا. رکوع نمبر 7 کے اندر اہل کتاب کو دعوت دی کہ آؤ کامن ٹرمز کے اوپر آتے ہیں, یعنی عقیدہ توحید پر سب سے پہلے اکٹھے ہوتے ہیں کہ تمہارا ہمارا رب ایک ہے. اس کے بعد ہم پیغمبری کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے, ان کا مقصد کیا تھا, اور ہمارے اور تمہارے جو پیغمبر ہیں ان میں کیا فرق ہے. یہ والی آرگومنٹ بعد میں ہوگی, پہلے کامن ٹرمز پہ آتے. تو رد عیسائیت کے اوپر پورا پیکج موجود ہے اس سورہ کے اندر. پھر اس سورہ کے اندر شان صحابہ کے اوپر بہت شاندار ڈسکشن ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ گلوبل مسلمز, پوری دنیا کی جو مسلم کمیونٹی ہے, وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ذوات عالیہ پر اتنا زیادہ اتفاق اور اعتماد کیوں رکھتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو دین دیا اپنے صحابہ کو دیا, اپنے شاگردوں کو دیا, اور دنیا بھر کے ہر ایک خطے میں جتنا مسلمان بیٹھا ہوا ہے وہاں پر وہ صرف اس وجہ سے دین پہنچا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ نہ کچھ وہاں پر پہنچے. وہ پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئے تھے, ان کی آس پاس کی آبادیوں بستیوں میں ہوئے تھے, نہ جانے کہاں پیدا ہوئے تھے, لیکن بلغوا عنی ولو آیہ کی ایک ایسی طاقت تھی کہ اس کے بعد جس طرف پانی بہتا چلا گیا اس طرف وہ بھی تیرتے چلے گئے اور جاتے چلے گئے. اور کہاں چائنا, کہاں ہندوستان, اور کہاں افریقہ, نارتھ افریقہ اور سینٹرل ایشیا اور فار ایسٹ, مشرق بعید, ہر جگہ پر ان کی قبریں موجود ہیں. تو یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ صحابہ اکرام کی ذوات عالیہ کی جو ان کی اعتماد ہے ان کے اوپر جو امت مسلمہ کا, یہ اس کا ایک شاندار پیکج پیش کرتی ہے, اور اس کا انداز بڑا نرالا ہے, اس کا انداز بڑا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بعد میں کوئی ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ اکرام کی ذوات عالیہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے اور لوگوں کو شک میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کیونکہ وہ ذات عالیہ خالق حقیقی ہے, خالق لم یزل ہے. تو اس نے ایسا بندوبست کیا ان کا کہ دنیا میں آنے والی تاریخ کے اندر کوئی بھی شخص اٹھ کر کے ایسی مقدس ہستیوں کے اوپر اپنی زبان درازی نہ کر سکے. اللہ نے فرمایا تم نے پہلے ان کی غلطیاں گنوانی ہے نا اپنا اندر کا خبث ظاہر کرنے کے لیے, ہم وہ پہلے ادھر ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا لو غزوہ احد, تمہیں غزوہ احد سے چڑ ہے نا, لو یہ غزوہ احد پڑا ہوا ہے. اس کی پوری تفصیل بتائی, اور اس کے اندر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے جو اجتہادی خطا ہوئی, اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں. یہ لفظ مشکل بھی ہو تو اس کو یاد رکھ لیجئے. خالی غلطی کا جو نسبت ہے یہ صحابہ اکرام کی طرف نہیں کر سکتے, ورنہ پورا دین مشکوک ہو جائے گا. آپ کے پاس کلمہ پہنچا, قرآن پہنچا, اذان پہنچی, دین پہنچا, اس کی ہر ایک پہلو پہنچا ہے وہ صحابہ اکرام کی ذات سے پہنچا ہے. تو صحابہ اکرام کی جو ذات بحیثیت جماعت ہے وہ محفوظ عن الخطا ہے, یعنی وہ سارے کے سارے غلط کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو غزوہ احد کے اندر ان سے اجتہادی خطا ہوئی. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلانے درے کے اوپر تمہاری تعین آتی ہے, اپوائنٹمنٹ وہاں پر ہے. اب ان میں اجتہادی اختلاف ہو گیا, کچھ نے کہا کہ اب فتح ہو چکی ہے لہٰذا نیچے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ان کا ایک وزڈم تھا, ویژن تھا, اس کے اندر اجتہادی طور پر ان سے خطا ہو گئی. اب یہ نیشنل لیول کی مسٹیک تھی, یعنی اس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اس کے باوجود وہ نیچے اتر آئے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے ہمیں شکست ہو جائے اور پرندے ہمیں آ کے نوچنے لگے, تم نے پھر بھی نیچے نہیں اترنا. اتنی سخت ان کے لیے ورڈکٹ تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ اب فتح ہے, مال غنیمت ہے, چلے نیچے اترتے ہیں. اب یہ نیشنل لیول کی, قومی لیول کی مسٹیک تھی. زیادہ سے زیادہ تم نے خوب سے باطن نکالنا تو یہی غلطی سامنے لے کر کے آؤ گے نا. لوگ قرآن مجید نے پہلے ہی اس کا تذکرہ کر دی. یہ پوری سورہ آل عمران 4 پارے کا حصہ پڑھ لیجئے. اللہ نے یہ سارا کچھ خود بیان کیا, سارا کچھ خود بیان کیا, کیونکہ پتہ تھا کہ بعد میں کہانیاں گھڑنے والے لوگ آئیں گے. انہوں نے کوئی دین کا حصہ چھوڑا نہیں ہے جس میں انہوں نے وضع, فیبریکیشن اور اپنی مرضی کا فساد زدہ کوئی نہ کوئی کانٹینٹ نہ ڈالا ہو. اللہ نے اس واقعے کو پورے کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر دی کہ بھئی یہ ہوا تھا, لہذا تم اس میں اپنی کوئی بات نہیں گھسیڑ سکتے. یہ سارا کچھ بیان کر کے بعد میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, جاؤ اس رب نے ان سب کو معاف کر دیا. گویا کہ زبان بند کر دی کہ اب تا قیامت اس طرف تو تم نظر نہیں مار سکتے.
اس طرف نظر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن مجید کے اوپر تم سوال کھڑے کر رہے ہو، تم رب کائنات کے اوپر تم سوال کھڑے کر رہے ہو، تم صحابہ کرام کے اوپر سوال کھڑے نہیں کرو گے، تم حضور پاک علیہ والسلام کی جو تربیت کا انداز ہے تم اس کے اوپر سوال کھڑے کرو گے، تم دین کی تبلیغ کے اوپر سوال کھڑے کرو گے، تم قرآن مجید کی حقانیت کے اوپر سوال کھڑے کرو گے۔ جب ان ساری چیزوں کے اوپر سوال کھڑے کرو گے تو تمہارے اپنے ایمان کی بلڈنگ کا کیا بنے گا صاحب؟ کیا وہ برقرار رہ پائے گی؟ تم وہ سوچو سب سے پہلے، صحابہ کرام کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے۔ تو یہ سورہ آل عمران کا یہ جو حصہ ہے جو چوتھے پارے کے اندر ہے، وہ ہمیں صحابہ کرام کی جو ذوات عالیہ ہے ان کی اوتھینٹسٹی بتاتا ہے کہ وہ ذاتیں کتنی اہم ہیں اور اللہ کو وہ لوگ جو ہیں وہ کتنے پیارے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کے اندر بے شمار جو ہیں یہ مضامین موجود ہیں۔ آگے چل کر کے اس کے اندر سود کی حرمت کا بیان ہے جو کہ تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی ذیل میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ سود خور ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے شیطان نے ان کو گھیرے میں لے لیا، جنات ان کو چمٹے ہوئے ہیں اور یہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ایک ایک روپے کا حساب کر کے اب اتنا سود ہو گیا، اب اتنا سود ہو گیا، ان کو عقل کچھ ہے نہیں اور عجیب سا ان کا جو ہے وہ حلیہ اور حال ان کا ہوا ہوا ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت جو سود خور ہیں ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے جن کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے۔ اللہ ہمارے تاجروں کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سودی کاروبار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایسی لعنت ہے کہ جو ہماری ہڈیوں کو چمٹی ہوئی ہے اور اس نے عقیدے کی حد تک ہمیں جو ہے وہ بادی و نظر میں ہمارے سب کانشیس میں یہ ڈال دی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا نظام ہی نہیں چل سکتا، یہ ڈال دیا ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں چاہے نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس گناہ کے اندر کچھ نہ کچھ حصے میں شریک ہے، کیونکہ ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کو مانا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سود کا نظام ہے اور عملی طور پر سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا، ہماری اکانومیز کے اوپر یہ ایمان لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں نا کہ وہ گناہ کہاں تک جو ہے وہ آگے تک پہنچ رہے ہیں، اور اللہ نے اس کے اندر سود کی حرمت بہت سختی کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور آخر میں آپ سے ذکر کروں گا کہ چوتھے پارے کے اندر رب العزت نے جو ہے وہ کچھ خصوصیات، اہل ایمان کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں، وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تو فرمایا کہ سود سے بچو، آیا نمبر 130 کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیا نمبر 132 کے اندر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور 131 کے اندر فرمایا کہ اس جہنم سے بچو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 133 کے اندر فرمایا کہ مغفرت، اللہ کی جو مغفرت اس کی طرف دوڑو، سارعو۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ جب کچھ کمانے کی باری آتی ہے، یعنی محنت کرنے کی باری ہے، تو قرآن کہتا ہے فمشو، اس کی طرف چل کے جاؤ، اور جب اللہ کی جنت کی طرف باری آتی ہے تو فرمایا وسارعو، تیزی کے ساتھ چلو، سرعت سے، تیزی کے ساتھ چلو۔ اور جب اللہ اپنی طرف ڈائریکٹ بلاتا ہے تو پھر کہتا ہے ففروا، بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ۔ تو الفاظ قرآن مجید کے شاندار ہیں۔ جس موقع پر جو لفظ استعمال ہوا نا، میں کہتا ہوں کہ وہی لفظ اس جگہ پہ صرف آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ اس جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا، فٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اہم ترین جو پرسنالٹی ٹریٹس ہے کہ جس میں ہم سب لوگ خسارے میں، اللہ کرے کہ یہ صفات ہمارے جوانوں اور بچوں سب کے اندر پیدا ہو جائیں، ہمارے مردوں عورتوں کے اندر۔ آیت نمبر 134 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں ہو تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی میں ہو تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، ہضم کرتے ہیں۔ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اینگر مینجمنٹ، دس از ون آف دا ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ڈالرز کے اندر مہنگی مہنگی ٹریننگز کرتے ہیں کہ ہم غصے کو کیسے مینج کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ، بس غصے کو پی جاؤ، تم برداشت کر جاؤ اس کو۔ اور یہ کوئی چھوٹی صفت نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر جو ہے یہ صفت پیدا ہو جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پر تشریف لے کر کے گئے تو راستے میں انہوں نے خیمہ ڈالا، کیمپ لگایا، تو اپنے غلام سے کہا کہ کھانا بنا کے لاؤ۔ وہ کھانا بنا کے لایا تو رکھنے لگا تو کچھ جو کھانا تھا، سالن وغیرہ تھا، وہ ان کے کپڑوں کے اوپر گر گیا۔ اب وہ شہزادے تھے، کیا ان کا روب ہوگا، کیا جلال ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی، تو انہوں نے جیسے ہی جلال سے دیکھا اس کو تو وہ ڈر گیا، وہ ہل گیا۔ لیکن وہ تھا حافظ قرآن۔ اب جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ بڑے جینیس ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے حاضر دماغ ہوتے ہیں۔ اب وہ شہزادے کی جو جلال تھا اس کی وہ تاب نہ لا سکا، فٹ سے اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ آیت نمبر 134، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، ہر حال میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھلے دل کے ہوتے ہیں، جنریس ہوتے ہیں وہ۔
تو وہ فوری طور پر انہوں نے اپنا موڈ ٹھیک کیا. ظاہر ہے کہ وہ جو شہزادے کہ جن کی گودوں میں قرآن مجید اترا ہو تو ان کے اوپر قرآن مجید جب پڑھا جائے گا تو کیا اثر ہوگا. ہم تو عجمی لوگ ہیں, یار من ترکی و من ترکی ندانم, ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو جیسے ہی آیت کا ٹکڑا پڑا نا تو فوری طور پر وہ مسکرا دیے. انہوں نے فوراً جو ہے 180 ڈگری پہ اپنا موڈ کو چینج کیا. تو وہ تیز تھا, اس نے کہا کہ موڈ چینج ہو گیا حضرت کا. اس نے اگلی آیا بھی پڑھی, اگلا ٹکڑا پڑا والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جا تجھے میں نے چھوڑا, آزاد کیا, جا تجھے آزادی بھی مل گئی. تو اس نے کہا اچھا آزادی مل گئی, پتہ نہیں میرا گھر کدھر ہے, میں کیسے جاؤں گا. اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا بھی پڑھا. اس نے کہا کہ جو بخشش کا دریا بہہ رہا ہے, شہزادہ ہے, والعافین عن الناس. اس نے اگلا ٹکڑا بھی پڑھا کہ لوگوں کو معاف کر دینے والے بھی نا اللہ کو بڑے پسند ہیں, والعافین عن الناس. حضرت نے فرمایا, اپنے دوسرے بندے کو بلایا, فرمایا کہ بھائی میری سواری بھی اس کو گفٹ کرو. تو جب وہ سواری بھی گفٹ ہو گئی, اب اس کو راستے کا پتہ نہیں تھا کہ اب میں نے یہاں سے جانا کدھر ہے. تو اس نے آخری ٹکڑا بھی پڑھا, واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اب احسان جو ہے وہ ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے صرف لوئسٹ میننگ میں, ٹو گیو سم ون فیور, کسی کو تھوڑا بہت کوئی مدد دے دینا, ہم کہتے ہیں اس کے اوپر احسان کر دی. نہیں, قرآن مجید کہتا ہے احسان یہ ہے کہ تمہاری جو بھی ذمہ داری ہے تم اس کو اتنے اعلیٰ طریقے سے کرو کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ ہو نہ سکتی ہو, اتنے اچھے طریقے سے. یہ ہے احسان. اب اس نے پڑھا کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. حضرت نے 2 بندے بھی ساتھ بھیجے, سواری بھی اس کو دی, اس کو ساتھ اشرفیاں بھی دیں, اس کا سامان بھی لادا. فرمایا کہ جاؤ بھائی اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ. تو یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ اس طرح سے وہ لوگوں کی لائفز کو چینج کرتا ہے, اس میں تبدیلی لے کے آتا ہے. تو میرے دوستو, جو قرآن مجید ہے یہ تو سمندر ہے, مضامین کا سمندر ہے. وقت کے دامن میں جگہ بھی نہیں ہے, اور مجھ جیسا جو کمزور طالب علم ہے اس کے میں اس قابل بھی نہیں کہ میں قرآن مجید کے ان سب مضامین کے اوپر ظاہر ہے کہ گفتگو کر سکوں. جتنا پڑھا, جتنا سنا, رب العزت اس کو سننے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.